الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز سامعین، اسلام وہ دین رحمت ہے جو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں سکھاتا، بلکہ انسانیت، محبت اور خلوص کا درس دیتا ہے۔ اور انہی اخلاق عالیہ میں ایک خوبصورت خصلت مہمان نوازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی مہمان کی عزت کرے۔ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ گویا مہمان نوازی صرف اخلاق نہیں بلکہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ مہمان نوازی دل کی وسعت کا نام ہے۔ مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں، یہ دل کے دروازے کھولنے کا نام ہے۔ یہ محبت، عاجزی اور خدمت کا حسین مجموعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت، یعنی مہمان اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے اور گھر والوں کے گناہوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان آنے سے خرچ بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تو برکت اور مغفرت لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج کے مہمان کی خاطر کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ گھر پہنچے تو بیوی سے کہا، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ کہا، بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو اور کھانا یوں پیش کرو کہ مہمان کو لگے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی ہے ایمان کی معراج، یہی ہے حقیقی مہمان نوازی۔ قرآن کہتا ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، جب فرشتے مہمان بن کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچھڑا بھون کر پیش کیا۔ نہ پوچھا کہاں سے آئے ہو، نہ یہ پوچھا کیا کھاؤ گے۔ مہمان نوازی کے 3 اصول یہاں سے ملتے ہیں، پہلے عزت، پھر خدمت، پھر محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے دسترخوان جنت پر جگہ دے گا۔ دنیا کا چھوٹا سا لقمہ اور جنت بدلے کا دسترخوان، کیا شان ہے مہمان نوازی کی! آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو ہم چہرے بگاڑ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو سوچئے
جب مسکرانا صدقہ ہے تو مہمان کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، جب کوئی مہمان آئے تو اسے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نعمت سمجھو، اس کے ساتھ نرمی، محبت، خلوص سے پیش آؤ۔ اس کے دل سے نکلنے والی دعا تمہارے نصیب بدل سکتی ہے۔ جو مہمان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، دل میں سکون اور گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا من المکرمین لضیوفنا واجعل بیوتنا مواطن الرحمت والبرکہ وارزقنا سعة الصدر وطیب القلب، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اسلام کی یہ خوشبو، یہ محبت اور یہ اخلاق ہر دل میں اتر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔